جس نے ساری زندگی میں قرآن پاک کھول کے نہ دیکھا، 50 سال گھر میں گزر گئے، اماں کو تلاوت کرتے نہ دیکھا، ابا کو تلاوت کرتے نہ دیکھا، بھائی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن نہ دیکھا، امی جان کو پڑھتے نہ دیکھا، 50 سال گزر گئے، کسی نے قرآن نہ پڑھا۔ اگر تیرے میرے جیسے کو حوض کوثر پہ پانی پلایا جائے گا تو نبی کا نواسا حسین تڑپتا ہوا آ جائے گا اور کہے گا انا نہ ابو جہل، اگر ان کو حوض کوثر پہ لانا تھا تو کربلا کے میدان میں مجھے نیزے کی اینی پہ کیوں چڑھایا تھا؟ یہ میرے عزیزو 1500 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد پتہ لگا۔ اللہ اکبر، حضور نے ساڈی باں پھڑنی، جنت میں لے جانا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ 70 سال کی بڑھیا ہے، سارے سر کے اندر چٹے بال آ گئے۔ پتہ ہے میرے عزیزو اس کا انجام کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کی سے قیمت کتنی بھاری ادا کرنا پڑی۔ اس کے گھر والے کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کی شہادت کی عجیب داستان ہے۔ مکے کے چوک میں لا کے لٹا دیا گیا، 2 اونٹوں کو ان کے پیروں کے ساتھ باندھ کر دونوں کو مختلف سمت کھڑا کر دیا گیا۔ ابو جہل اونٹوں کو نکیل ایڑ مارتا تو دونوں اونٹ بھدک دے، دونوں اونٹ دائیں بائیں کر کے ہوتے تو ماں سمیہ کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتی۔ ابو جہل نے ہاتھ کے اندر لوہے کا برچھا پکڑ لیا اور کہنے لگا اے سمیہ نبی کا کلمہ چھوڑ دے، نبی کا دامن چھوڑ دے، ورنہ اونٹوں کو ادھر دوڑاؤں گا، جب تیری ٹانگیں چرنے لگیں گی تو تیری شرمگاہ پہ برچھا ماروں گا، تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ سمیہ تیرے ایمان کے کیا کہنے، محبت رسول کے کیا کہنے، اے ظالم کتنا مارے گا، آج مارے گا، کل مارے گا، پرسوں مارے گا، کہیں نہ کہیں تیرے سے نجات تو مجھے مل جائے گی۔ اگر میرا ارادہ پوچھتا ہے تو رب اکبر کی قسم ہے، مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ اگر میرے محترم دوستوں بزرگوں تیری میری دادی نے کبھی گھر کے اندر مصلی پہ بیٹھ کے نہ دکھایا، قرآن پاک کا لفظ پڑھ کے نہ دکھایا، اگر تیری میری دادی نانی اس حالت کے اندر جنت میں جائے گی تو ماں سمیہ تو کھڑی ہو کے رونے لگ جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابی ہے۔ اے لوگوں، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو تلواروں سے شہید کیا گیا، کسی کو نیزے مار مار کے، کسی کو برچھی مار مار کے۔ اس سیدہ زنیرہ کی تو داستان علیحدہ ہے۔ ابو جہل آ کے کھڑا ہو گیا کہ تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا، تجھے کلمے کی قیمت بڑی بھاری چکانی پڑے گی۔ اماں زنیرہ کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا، 2 سلاخوں کو کوئلے کے اوپر، پتھروں کے اوپر آگ کے اندر اتنا گرم کیا، لال ہو گئی۔ دونوں سلاخوں کو یوں پکڑ کر سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں یوں مارا، ڈیلے باہر نکال دیے۔ بیٹھی ہوئی ہے کونے کے اندر زنیرہ، رو رہی ہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے خون آتے آتے خون ختم ہو گیا۔ ابو جہل نے چنگ ماری، تن نہ دیا، اے زنیرہ اکھا گئیاں نہیں، ہن قیمت معلوم ہوئی ہے، کاش تو ہماری بات مان لیتی، تجھے سرداریاں ملتی، تجھے عہدے ملتے، تجھے تخت و تاج کا وارث بنایا جاتا، تجھے مکے کی چودرہنی بنا دیا جاتا۔ اے زنیرہ اب تجھے مزہ آ گیا۔ اللہ اکبر، جس رب کو پکار کر، جس کے لیے ہمارے تانے میں نے برداشت کیے، ہماری ماں نے برداشت کی، اب وہ تیرا رب کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اب اپنے رب سے تو آنکھیں مانگ کے دکھا، نہ تیرے پاس آنکھیں ہوں گی نہ دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے روتے مالک کائنات کے دربار میں عرض کر دی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور ہمیں مادر میں، اماں کے پیٹ میں آنکھیں دینے والے، آج پورے کفر نے تیری توحید کو للکارا، تیری خدائی کو للکارا۔ آج میں زنیرہ کو 2 آنکھیں دے کے قیامت کی صبح تک مکے والوں کا، مکے کے کافروں کا منہ کالا کر دے۔ عربی سیاح تھا، لوگوں کے ہاتھوں کی کینچیاں بنوا کر سیدہ زنیرہ کے ہاتھ سے پاس سے کھڑا کر دیا۔ 4 چفیرے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب دیکھتے تیرا خدا آنکھیں کیسے دے گا۔ فرمایا آنکھیں دینے میں تیرے میرے پیرے کا محتاج نہیں۔ رات کا وقت آیا، اللہ اکبر، کچھ مردے لیٹ گئے، کچھ اندھے لیٹ گئے، کچھ سو گئے۔ جناب سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ جب 2-3 مرتبہ اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہوا، سارے مکے کے کافر آ گئے، کہنے لگے اے زنیرہ کیا ہوا تجھے آنکھیں مل گئی؟ کہاں اللہ کی قسم آنکھیں مل گئی۔ کہ اے زنیرہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ تمہیں تو کیا، آنکھیں دینے والا بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آجا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان آپ کے پاس آ گئی اور آپ کے کان میں کہنے لگی بلال تینو مادی ممتا دا واسطہ، اے بلال اپنا کلمہ ذرا آہستہ پڑھ لیا کر، اگر تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھ گیا تو میں پہلے پوچھ کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں بلال ابھی مزاج ہمارے موافقت کا نہیں ہے، کلمہ آہستہ پڑھ لیا کر، انشاءاللہ پھر باہر ہی باہر ہوں گی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مار کھا کھا کے رو رہا تھا، اماں کی بات سن کے ہنسنے لگ گیا۔ اماں کہنے لگی ہائے بلال تیرے دماغ کو گرمی چڑھ گئی، تیرے دل پر بوجھ تو نہیں آ گیا، ہائے میرا بلال، ہائے میرا بلال۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر ہنستے ہنستے فرمایا اماں تو میرے پاس چل کے آ گئی، آج مجھے اتنا یقین تو ہو گیا، آج مکے کا سارا کفر ہار گیا، محمد کا بلال جیت گیا ہے۔ اور اخلاق دیکھو نبی کے، اتھے تے پرا دے ویڑے نہیں چڑھدا، بہنوں کی جرت نہیں پرا دے ویڑے تے آ جائے، اگر آ گئی تو نوہ کو کوڑ کے رکھ دیا نے، پھر آ گئی سردی آ گئی چدرہ لین لئی، فصل آ گئی حصہ لین لئی، تینوں کی تیرے پیو نے نہیں تودہ پیو تینوں دے کے گیا۔ نمبردار جی، چودھری جی، کمبو جی، ارائی جی، سید جی، ہاشمی جی، بٹ جی، کشمیری جی، آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا، اپنی بیٹیوں کو خود مختار بنا کے جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر تمہاری بچیوں نے تمہاری قبر کو سامنے لا کر خدا کو رو کے دکھانا شروع کر دیا، ان کا پہلا عزیزوں کہیں نہ کہیں کنارہ لگ جائے گا، لیکن تجھے قبر میں کنارہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جا کر جا کے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ، انہیں کہے پیو زندہ ہے، اس مکان میں تیرا بھی حصہ ہے، اس جائیداد میں تیرا حصہ ہے۔ جب خدا پاک نے تجھے مجھے تقسیم کا اختیار نہیں دیا تو ہوتا کون ہے خدائی معاملے میں مداخلت کرنے والا؟ جب اللہ نے کہا دورہ بیٹے کو دے دو، اکیلا بیٹی کو دے دو، تو تجھے زیادہ پتہ ہے کہ مجھے سارا حصہ بیٹی کو دینا چاہیے۔ غیرت پیدا کرو، اپنے اندر جرت پیدا کرو، نصیب میرا رب دے گا، جو تیرے اختیار میں وہ تو کر۔ کوئی تصور میں آ سکتا ہے سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے پیاری، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ذات منی، میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ناراض کر دیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ ایمانداری سے بتلاؤ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی حالت کیا تھے؟ میرے سامنے کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی حالت، ذریعہ معاش کی حالت کیا تھے؟ میرے سامنے کوئی نہیں۔ ابو ایوب انصاری کے مکان میں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کا بھوکا، حضرت عمر 2 دن کا بھوکا، حضرت ابوبکر 3 دن کے بھوکے روٹی نہیں کھائی۔ رحمت والے نبی نے جب ابو ایوب انصاری کے مکان پہ دستک دی، باغ میں آرام کیا، تھوڑی دیر کے اندر کھانا پک کے آیا، آپ نے روٹی اٹھائی، کچھ سالن روٹی پہ رکھ دیا، فرمایا اے میرے بلال دوڑا جا، نہ کھانا بعد میں آ کے کھائیو، یہ میری فاطمہ کے گھر میں دے آ۔ اللہ غنی۔ ابو بکر کہتا ہے میرا 3 دن کا فاقہ، عمر کہتا ہے میرا 2 دن کا فاقہ، میں کملی والے کا 4 دن کا فاقہ، اے بلال یہ روٹی لے جا فاطمہ کو جا کے کھلا دے، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کتنے دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ بیٹی کے حق میں یوں آسمان کی طرف دیکھتے تو منو سلوا کو میں موسیٰ پر آ سکتی ہے، تو محمد عربی کے لیے خدا جنت کے دسترخوان کیوں نہیں بچھا سکتا؟ اعتدال پسندی کے اندر زندگی گزارنا سیکھو، اعتدال پسندی کے اندر آنا سیکھو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، انسان کی ویلیو کپڑے میں نہیں بڑھتی، انسان کی ویلیو میرے عزیزوں بڑے مکان میں نہیں بڑھتی، انسان کی ویلیو اور عزت میرے عزیزوں بڑی گاڑی میں نہیں، انسان کی عزت اس کا کردار اس کے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بعض گڈی والے، کار والے، راڈو گھڑیوں والے، آئی فون موبائلوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی علاقے کے اندر کلو چینی دینے کے لیے تیار نہیں، اور بعض میرے عزیزوں سفید پوش ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کے ایک اشارے پر سارا بازار غلام بن جاتا ہے۔ کردار یہ زبان کا، ساڑھے کول پیسہ ہے، کردار کوئی نہیں۔ اور قیامت کے دن تو میرے عزیزوں مال کا مول ہی نہیں لگے گا، بلکہ یوں پوچھا جائے گا اللہ جل شانوں کے سامنے آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اس پیشی سے محفوظ فرمائے
کھڑے ہونے سے بچائے. پوچھا جائے گا اے میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کر کے آیا؟ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا میں پروردگار عالم تجھے اپنے سامنے سے قدم اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دوں گا. حاجی صاحب کی بنے آپ کوئی نہیں, سال دی روٹیاں پوری ہو گئیاں. یہ روٹیاں خدا کے واسطے سوچ سوچ کے حلق کے نیچے سے اتاریے. اللہ اکبر, ان روٹیوں کا جواب دینا اللہ کو بڑا مشکل ہو جائے گا. مخلوق خدا مظلوم ہے, پریشان ہے, اس وقت مخلوق خدا آفت میں ہے. اللہ اکبر, تیری چاندنی چمکی ہوئی ہے. کہندہ اللہ دی ستے گھیران ہے, ستے گھیران. میں نے کہا اللہ ستے گھیران؟ ایک وہ مسجد کے کونے میں سجدوں میں بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے, حجموں سے اس کی قمیض کا دامن گلا ہو گیا. رو رو کے کہہ رہا اللہ بس وہ اخیر ہو گئیاں, ہن تے ارکے نکل گئے, ہن تے کڑاکے نکل گئے. اللہ بس اخیر ہو گئی. اے اللہ امتحان نہ لے, اللہ آزمائش نہ لے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. ہاں بھائی کی بنیا, نمازیں پڑھتا رہے گا, بچہ نہ بھی سوچے گا کہ نہیں, اور سجدہ تو کم نہیں ہوندا, ہاتھ پیر لا. سنے موسیٰ علیہ السلام نے آسمان پہ دستک دی, اللہ آج میں تیرے سے کچھ پوچھوں گا, مجھے بتا دے. کیا؟ یا اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں اس سے اولاد نہیں چھینتا. اپنے بندے سے جب میں ناراض ہوں تو اس سے پیسہ نہیں چھینتا. اپنے بندے سے ناراض ہوں میں کپڑے نہیں چھینتا, کار نہیں چھینتا, اس کا کاروبار نہیں چھینتا. جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو اس کی اولاد کو نہیں چھینتا, اس کے چہرے کی اللہ اکبر خوبصورتی کو نہیں چھینتا, اس کے عہدوں کو نہیں چھینتا. بجا میرا موسیٰ, جا کائنات کے لوگوں کو کہہ دے جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے نماز کا سجدہ چھین لیتا ہوں. ہمارے پاس اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے ہی کیا؟ ایک نماز ہی تو ہے. بندے یہ تیرا نہیں, یہ دنیا کا دستور ہے. میں تیرے گھر آؤں تو میرے گھر آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بلا بلا کے تجھے اپنے گھر بلاؤں, اللہ اکبر, تو میرے گھر نہ آئے اور مجھے اپنے گھر بلائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آجا آج کمٹمنٹ کر لے, آجا آج ہاتھ ملا لے. جب میں بلایا کروں تو نہ کیا کر, تو بلائے گا تو میں نہ نہیں کروں گا. فرمایا لوگوں جب دل سخت ہو جائے, جب دل سخت ہو جائے تو جاؤ قبرستان کا پھیرا مار کے آیا کرو. قبروں کی حالت کیا پتا تمہارے دلوں کو نرم کر دے. اب تو جتنا تاش قبرستان میں, جتنا جوہ قبرستان میں, کیا کیا قبرستان میں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں قبر کی زیارت القبور, قبر کی زیارت کرو, دیکھ کے آیا کرو. یہ وہ لوگ پڑے ہیں جب ان کی گاڑی گزرا کرتی تھی کہ لوگ ان کے لیے بازار خالی کرا دیا کرتے تھے. آج جب سے یہاں کے پڑے قیامت آ گئی, انہیں کروٹ بدلانے والا بھی کوئی نہیں آیا. یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جن کی سائیکل گاڑی کیا گیا کرتی تھی, 36 گارڈ آیا کرتے تھے. آج فرشتوں نے ایسی گچی مروڑ رکھی ہے, کوئی گارڈ بچانے نہیں آیا, پڑے ہوئے ہیں. ہلاکو خان بھی اس میں ہی آ گیا, رستم بھی اس میں آ گیا, پہلوان اس میں آ گئے, شیر اس میں آ گئے. بڑے بڑے جرنیلوں کو موت کی آغوش نے سلا کے قبر کے اندر لٹا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے, اچانک کھڑے ہو گئے. قبروں کی حالت دیکھ کے کہنے لگے قبر والو پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ علی اے قبر والو تمہارے جانے کے بعد مال تمہارے تقسیم ہو گئے, بیٹے تمہارے اولاد یتیم ہو گئی, تمہارے مکانوں کے دروازے پہ دوسروں کے نام کی تختیاں لگ گئی, تمہاری عورتوں نے دوسرے شوہر بنا لیے, یہ تمہارا حال ہے. قبر والو بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے قبر سے آواز آئی, علی اللہ کی عزت کی قسم موت کے ایک جھٹکے نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیا. جا پچھلے والوں سے کہہ دے قبر میں مال اولاد لے کے نہیں آنا, قبر کے اندر تقوی لے کے آنا ہے, قبر کے اندر تقوی والی زندگی لانا. یہاں کے پتہ لگا قبر میں پونڈ نہیں چلا کرتا, ریال نہیں چلا کرتا, یہاں تو آمنہ کا لال چلا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضور کی غلامی کو لے کے آنا. جاؤ جا کے آئینے میں اپنی صورتوں مورتوں کو میں بھی دیکھوں, آپ بھی مجھے بتاؤ نبی کی غلامی کی نظر آ رہی ہے؟ ہم تو پابند تھے مولانا اللہ کی قسم, اور داڑھی رکھنے میں, منہ بنانے میں, کپڑے پہننا تو دور کی بات,
ہم تو ناخن کے کٹانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں. اللہ کے نبی نے ناخن کیسے کاٹے؟ یہاں سے شروع کیے, انگوٹھے کے بعد میں کاٹے. تو ہوتا کون ہے یہاں سے ناخن کاٹنے والا؟ ہم تو داڑھی اور سر کے بال بنوانے میں پابند, ہم تو پانی پینے کے اندر پابند, ہم تو کھانا کھانے میں, حتیٰ کہ رات کو بستر پر بھی اپنی مرضی سے نہیں لیٹ سکتا. تجھے ویسا لیٹنا پڑے گا جیسا آمنہ کے لال نے تجھے لیٹ کے دکھایا ہے. کیڑی آزادی؟ جب سے کلمہ پڑھا آپ میں قید ہو گئے. اللہ اس کے رسول کی محبت میں آزادی کب ملے گی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آزادی تو اس وقت ملے گی جب قیامت کے اعلان ہوگا, او لوگو اس کلے کی والوں کو دیکھ لو, انہیں آج جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا ہے. ہم قید ہیں, پابند ہیں. پانی کا برتن ہاتھ میں پکڑنے کے پابند, پینے کے پابند, پینے کے بعد سانس لینے میں پابند. ہم تو ہر ادا میں آمنہ کے لال کے قدموں کے پابند ہیں. صرف تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ گانے سے بات نہیں بنے گی. ان کے کردار کو میرے عزیزو دنیا کے سامنے اپنے کردار میں لا کے پیش کرنے پہ بات بنے گی. پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اپنے کفر کی محنت کر رہا ہے. مسلمانوں تجھے فروٹ بیچنے سے, تجھے کاروبار چمکانے سے, پیسہ کمانے سے فرصت کوئی نہیں. علماء اکرام آپ کی اجازت سے میں اپنے پیاروں سے بات کر لوں. ناراض نہ ہونا, تم اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہو, نبی کی سیرت سن رہے ہو, رو رہے ہو, دھو رہے ہو, تمہارا آنا مبارک. لیکن مجھے یہ بتاؤ تم ننگے سر آ کے کیوں بیٹھے؟ کلمہ تم نے اس نبی کا پڑھا جو بازار میں بھی ننگے سر جایا نہیں کرتا تھا. جب مسجدوں کی حرمت ختم ہو جائے گی, اللہ کے قرآن اور اس کی عظمت ختم ہو جائے گی, تو پھر ننگے سر تو کیا ننگے کپڑے باہر آئیں گے. یہ میرے عزیزوں ناچ گانا یہ بھی ڈر ہے خدا کا. نہ بابو بریک لگاؤ, کہیں نہ کہیں بریک لگاؤ. اپنے بچوں کی خوراک کا, اپنے بچوں کے لباس کا, ان کی تعلیم کا, تعلیم کالج یونیورسٹی سب کچھ پڑھا جا رہا ہے. یہ فن ہے, فن ہے. علم تو صرف قرآن کا علم ہے, باقی فن ہے. کوئی ماسٹر صاحب یا اسکول کا پرنسپل یا اکیڈمی والا بیٹھا ہو, ناراض نہ ہونا. یہ کیا سوال کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں. آپ نے تو یہ کہنا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. اسکول کا پہلا دل تھا, اتنی سی بیبی کو اتنا بڑا سکارف بنایا. ایک ہاتھ سے اس نے پجامہ تھام رکھا تھا, دوسرے ہاتھ سے سکارف پکڑ رکھا تھا. 10 سال میرے عزیزوں گزرنے کی دیر تھی, سکارف نہ رہا, پجامہ نہ رہا. میری بیٹی الحمدللہ ڈاکٹر بن رہی ہے, 4تھا سال ہے. ایک فنکشن پر, اسکول کی یونیورسٹی کے فنکشن پر, وہ موبائل میں تصویر آئی. بولی یاسین میں نے اپنی بیٹی کے یہاں سر پہ دوپٹہ دیکھا, یہ بال کھلے دیکھے, کچھ نہیں. میں نے اگر میں سال میں 6 مرتبہ جاؤں تو بیٹی کو ساتھ لے کے عمرے پہ جاتا ہوں. اس سال میرے ساتھ حج پر بھی انشاءاللہ جا رہی ہے. آئی میرے سے چھٹی پہ, میرے سے گلے ملی. میں نے کہا بیٹی ایک بات کو, بڑا میرے سے پیار کر, میں نے کہا بیٹی ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگی؟ کہ جی بابا. میں نے تصویر نکالی, میں نے کہا بیٹے یہ ڈر تو گئی لیکن دائیں بائیں شائیں سے. میں کہا نہ بیٹے نہ, ایک نمبری بات کر. میں نے تو یہاں تک تجھے برقعے میں بھیجا تھا, یہ دوپٹہ یہاں کیوں آیا؟ نہ تیرے سے مال چھینوں گا, نہ تیرے سے پیسہ, نہ تیرے سے گھر چھینوں گا. شادی جہاں کہے گی کراؤں گا, جہیز جو مانگے گی دوں گا. اگر یہ دوپٹہ آج کے بعد اتنا آیا تو میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا. مجھے باپ نہ کہنا آج کے بعد. دنیا کہے گی پیر طریقت کی بیٹی, میں مر نہ جاؤں. اگر گاڑی کا تحفہ, اگر سونے کی انگوٹھی اور بریسلٹ کا تحفہ تیرے باپ نے دیا تو برقعے کا تحفہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. اے سنبھال. لیکن جب باپ ہی بیٹیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے شادی حالوں میں لے کے آئیں گے تو پھر غیرت کون بچائے گا؟ 1 لاکھ روپیہ مووی والا لیتا ہے, 1 لاکھ روپیہ. جب وہ ڈبنگ کرتا ہے یوں کر کے دیکھ کے سینہ بھی دیکھتا ہوگا, ٹانگیں بھی دیکھتا ہو. لوگوں ہم تو وہ حیا والے لوگ تھے جنہوں نے کافروں کے سروں کے اوپر چادریں اڑوا دی.
مولانا 2022 کے اندر ملک شام جانا ہوا، لبنان جانا ہوا، فلسطین جانا ہوا، عراق جانا ہوا، کربلا اور کوفہ جانا ہوا۔ شام میں جہاں ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہیں سیدہ زینب کی قبر تھی، مزار تھا، اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری اور کابر ساتھ تھے۔ جب واپس آئے، میں کیونکہ سندھ کے سفر کو کرتے کرتے کراچی سے بیٹھا تھا، اتنی ساری میری سندھ کی ثقافتیں اجرک میرے پاس تھی، وہ ساتھ ہی لے گیا۔ ایک بیٹی کا نام تھا یاسمین، جو کھانے میں ہمیں شام کو عربین ڈش دیا کرتی، بوفے لگا کرتا۔ ثقافت تو پہننا ہوتا لیکن سخت پینٹ شرٹ بڑی سخت پہنی ہوتی۔ میں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، میں نے کہا بیگم ذرا اوپر سے اجرک تو بیگ میں سے لے کے آ۔ کہا کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں اس کے سر پہ اڑاؤں گا۔ کہنے لگی اللہ اللہ کرنے مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں کہا لا تو صحیح۔ جب وہ چادر لے کے آئی پھولدار، میں نے اس بیٹی سے کہا تعال یا شمیم تعال، ادھر آ، میرے پاس آئی۔ جب میرے پاس آ کے کھڑی، ان کی عربی مختلف ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں گا، انعام، گفٹ۔ اس نے یوں کر کے اشارہ کیا یہ کپڑے۔ میں نے کہا نو نو نو، نہ لا لا، یہ نہیں دوں گا۔ میں نے یوں کر کے چادر کھولی اور یوں کر کے چادر کو اونچا کر کے جب میں نے اس کے سر پہ ڈالا، ہوئی وہ تو ایسی روئی، اور میرا یوں کر کے اس نے ہاتھ پکڑا، انگلیوں میں لیا، اتنا چوما کہ ناک بھی اس کی میرے ہاتھ کے اوپر لگتی رہی، روتی رہی۔ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ ساتھ مندوب تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس ملک کے اندر تو ہمارے تن سے کپڑے اتار دیے گئے، تم فرشتوں کی اولاد ہو جو ہمیں چادریں پہنانے کے لیے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا پاکستان سے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم مولوی صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی چل مجھے پاکستان لے جا۔ میں نے کہا جائے گی کہاں؟ میں نے کہا یا اللہ اگر اس کے مقدر میں پاکستان کا رزق ہے تو اللہ یہی دے دے۔ یا اللہ جب یہ پاکستان میں آئے گی، میری بچیوں کے چھوٹے کپڑے تن پہ دیکھے گی، یا اللہ کچھ کرے نہ کرے لیکن اسلام سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ یہ ساری میری بیٹیاں جو عالمہ بنی اور جو ان عالمہ کی خوشی میں آئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم شادی والے دن 1.5 لاکھ کا جوڑا پہنتی ہو اور 1 گھنٹے کے لیے پہنتی ہو۔ تمہیں باپ کی کمائی پہ رحم نہیں آتا؟ کہتی ابو جی 1.5 لاکھ کا جوڑا نہ دے، ابا جی مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دے، ابا جی منہ دکھائی میرے پاس اکٹھی ہوگی، ابو میں وہ اکٹھا کر کے اپنے شوہر کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا ولیمے کا، 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا برات کا، کیا ہو گیا؟ تم اس نبی کی امتیہ ہو جس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا اور کہا تھا فاطمہ تیرے سر پر تیرا باپ چادر بھی نہیں دے سکتا، اے فاطمہ میں تجھے نئی چادر نہیں دے سکتا، اگر میں تجھے جنت کی چادریں بگوا کے دوں تو امت کا غریب یہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ ام سلمہ اس سے بہتر کوئی چادر ہے تو دے دے۔ جناب ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی جس پہ 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 1 پیوند چمڑے کا لگا تھا۔ حضور آگے بڑھے اور 17 پیوند والی چادر بیٹی کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا اے میری بیٹی یہ 17 پیوند والی چادر آج لے کے صبر کر لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے میں جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہناؤں گا۔ جب تمہیں لوگوں کے گلے کاٹنے میں ترس نہیں آتا تو تمہاری بیٹیوں کو تمہارے میں بھی ترس نہیں آئے گا۔ شادی کی ایک رات اوتھوں ایسی 8 لاکھ روپے لٹا کر دعائیں کرواتا ہے کہ نکاح سنت کے مطابق ہو، اور دعا کرواتا ہے آنے والی گود کے اندر وقت کا ولی آئے، وہ نہیں سکتا۔ یہ گجرات کے اندر سورت کا علاقہ ہے انڈیا میں۔ آج سے 2 سال پہلے مجھے ایک عورت کا وہاں سے فون آیا تھا، اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا مولانا آپ کے علاقے میں جب جلسے ہوتے ہیں تو کیا ان میں عورتیں بھی پردے میں آتی؟ میں نے کہا بالکل شریف پردے میں آتی ہیں۔ کہنے لگی مولانا ایک بہن کی فریاد پہنچا دینا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا میرے پاس 2 باتیں ہیں، ایک غم کی خبر ہے ایک خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا غم کی خبر کیا؟ کہ مولوی صاحب بیوہ ہو گئی، ایک بیٹا اور بیٹی چھوٹے ہیں۔ غم کی خبر یہ سسرال والوں نے عدت بھی پوری کرنے نہیں دی۔ غم کی خبر یہ ہے اس وجہ سے گھر سے نکال دیا کہ بیٹے کی جائیداد کا حصہ نہ مانگ لے۔ غم کی خبر یہ ہے کہ میں اپنے گھر گئی،
بھائیوں نے اس وجہ سے اس کے بچوں کو کون سنبھال لے گا، منہ نہ لگایا۔ مولانا در بدر پھرتی رہی، در بدر پھرتی رہی۔ ایک رات تنگ آ کر زندگی سے لیٹی ہوئی تھی، میں سو رہی تھی، مجھے آنکھ لگی اور خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی کیوں گھبراتی ہے، میں فاطمہ کا بابا تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہا مولا اس دن سے مجھے غم بھی بھول گیا، نہ روٹی کی خبر نہ کپڑے کی فکر۔ لیکن مولانا میری بہنوں، پاکستان کی بہنوں سے کہہ دینا، جب بھی نماز پڑھو، جب بھی کوئی نیک کام کے بعد دعا کرو، اپنے لیے بعد میں کرنا، شوہر کی سلامتی کی پہلے کرنا، اور دعا کرنا سہاگن ہی رہے اور سہاگن ہی جنازہ اٹھے۔ مولانا جو جانور کھوٹے سے کھل جاتا ہے یا رسی ٹوٹ جاتی ہے، معاشرہ اسے لاٹھیاں مار مار کے نہیں تکتا۔ مولانا میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ 2 روٹیاں مجھے اتنی مہنگی کرنی پڑی کہ مجھے عزت کے سودے کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ مولانا یہ تیرا معاشرہ جب تک تن سے کپڑے نہیں اتارتا 2 روٹیاں عزت کے ساتھ نہیں دیتا ہے، کیا تیرے میرے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں، وہ بوا، وہ بوا؟ صبح صبح اللہ اکبر، فقیر کو دیکھے کہ نہ پہن میں کوئی نہیں کھانا، فقیر آوے گا پہلے اللہ دے نغدہ دواں گے پھر کھاواں گے۔ آٹے کے کولے بھر بھر کے جاتے تھے، محلے میں سے کہتا چاچی ایک آٹے دی پرات دے دے، ساڈا آٹا شام نو پس کے آوے گا، نہ پہنا نہ کوئی آٹا واپس لیندا ہے، کوئی نہیں تو بھی کھاتے ساڈے لیے دعاواں کری۔ اتنی دعائیں ملا کرتی تھی، گندم کے بڑولے بھی بھرے رہتے تھے، آٹے کے ڈبے بھی بھرے رہتے تھے۔ اب تو ماں بھی بد دعا، باپ بھی بد دعا، پڑوسی بھی دعا، بہن بھائی سارے بد دعا دے رہے۔ اوہ لوگوں آٹا تو دور کی بات ہے، زندگیوں سے سکون بھی اجڑ گیا ہے۔ بس میرے بھائی میں کیا رو اور کیا رونا ہوں، تھک گیا ہوں اللہ کی قسم۔ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ عبدالحنان تجھے علم کے 4 موتی دیے تھے، تجھے ممبر پہ بیٹھنے کے قابل بنایا تھا، بتا تو نے اپنے آرام میں وقت کیوں گزارا؟ یہ چوٹیں یہ در ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم پرسوں میری یہ حالت تھی، میری ٹانگیں نہیں کھل رہی تھی، 2 بندے